اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی میری ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، میری ختم نبوت پہ جہاد کرتا ہے، میری ختم نبوت پہ جنگ کرتا ہے، میری ختم نبوت کے مرتبے کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے، اپنا مال پیش کرتا ہے، اپنا وقت پیش کرتا ہے، اپنا مشورہ پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، فرمایا جو میری ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، میں محمد اس بات پہ ضامن ہوں اس کی قبر پہ میرا ہاتھ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس کی قبر کے اوپر میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھو گے یہ کام نبی کا ہے، اللہ کا ہے، حج کرو گے یہ کام نبی کا نہیں اللہ کا ہے، زکات دو گے یہ کام نبی کا نہیں اللہ کا ہے، روزے رکھو گے یہ کام اللہ کا نبی کا نہیں اللہ کا ہے، عمرہ کرو گے، حج کرو گے، زکات دو گے، خیرات دو گے، قرآن پڑھو گے یہ کام نبی کا نہیں یہ اللہ کا ہے، اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ فرمایا ختم نبوت پہ کام کرنا یہ میرا اپنا ذاتی کام ہے، اس لیے جو اس معاملے میں نکلتا ہے محمد اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے اس کا نبی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں تو وہ جنگ نہیں بھولی، اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی ہے سب بتاتے ہیں تیرے نام پر مرنا گیا، یہ کتاب لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے، بڑی کمال کی کتاب ہے، کبھی اس کا اتفاق ہو تو مطالعہ کیجیے گا۔ اسلام کی ساری جنگوں کا واقعہ جو ہے وہ تحریر اس میں لکھا ہوا ہے، جتنے غزوات ہوئے، جتنی اسلام کی جنگیں ہوئی، تمام کے تمام شہداء، ان کے نام، ان کے پتے، ہر چیز اس کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا لکھی ہے۔ کمال کہتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شامل ہے، تو اپنی کمان سے تیر نکال کے کافروں کو مار دے، ان لوگوں کو جو میرے محبوب کا نبوت ڈاکہ مارنے والے ہیں، میرے محبوب کی شان نبوت کو نہ سمجھنے والے ہیں۔ جب ان کے یہ معیار کو دیکھا فرمایا اے سعد، او سعد میرے بچے، ساری دنیا کہتی ہے فدا کا بھی دعوں بھی کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان جائے، حاجی بھی یہی کہتا ہے، نمازی بھی یہی کہتا ہے، غازی بھی یہی کہتا ہے، اور اس کے بعد قاری بھی یہی کہتا ہے، عالم بھی یہی کہتا ہے، سپاہی بھی یہی کہتا ہے، شہید بھی یہی کہتا ہے، میری امت کا بچہ بچہ، میری امت کا ہر فرد باہر سے لے کر شباب تک تمام کے تمام یہی کہتے ہیں، وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، وہ غوث ہو، وہ کتب ہو، وہ ابدال ہو، وہ ولی ہو، وہ آل مسلمان ہو، وہ آل مومن ہو، تمام یہی کہتے ہیں فدا کا ابھی قومی کے رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان کرنے والا تھا۔ کہا سعد تو کتنے قدر والا ہے، فدا کا ابھی قومی کے یا سعد، کہا میرے والدین سعد تیرے اوپر قربان گئے، ان کا اور تیر مار، ان کا اور تیر مار، سبحان اللہ۔ جو میرے محبوب کی ختم نبوت پہ کام کرے اس کے لیے میرے محبوب نے کیا فرمایا، فدا کا ابی و امی کا یا سعد، اے سعد میرے والدین تیرے اوپر قربان گئے، میرے والدین تیرے اوپر قربان گئے، ان کو اور مار۔ یہ میرے ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ شان رسالت کے انکاری ہیں، مقام مصطفیٰ کے یہ جو ہے وہ انکاری ہے، یہ حاسدین لوگ ہیں، ان کو اور مار۔ کیوں؟ تیری پشت میں میرے نبی کا حال ہے۔ پتہ چلا یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ ہمیں تو نالیاں چاہیے بنی ہوئی، ہمیں تو سڑکیں چاہیے، ہمیں تو پل چاہیے، ہمیں تو جو ہے وہ اپنا فلٹر چاہیے، واٹر فلٹر لگنا محلے میں 2-3 لاکھ روپے کا۔ وہ صاحب وہ جو آپ کا کام ہوتا ہے وہ قرضے دے کے ہوتا ہے، وہ ملک کی خزانے سے نہیں کرتے، آپ کی جیبوں سے نکال کے کرتے ہیں۔ یہ نالیوں سڑکوں کے لیے ووٹ دینا چھوڑ دے، اپنے لیڈر کے لیے کبھی لیڈروں کا بیان تو سنے آپ نے جن کو ووٹ دیتے ہیں آپ۔ میں کسی پارٹی میں سپورٹ نہیں کر رہا، میں بس آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں۔ جس پارٹیوں کو آپ ووٹ سپورٹ کرتے ہیں ان کے جھنڈے لگاتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، ڈنڈے کی چوٹ پہ انگوٹھا لگاتے کہتے ہیں وہ میں دیکھ آیا ہوں فلاں کو، میں نام نہیں لیتا، کبھی ان کا کردار کو دیکھیں کیا ہے۔ یہ حکومت خزہ کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، یاد رکھیے گا، یہ حکومت خزہ کے مکی کے ٹھکرائے ہوئے سیاستدان ہیں۔ یہ دلالیاں کھاتے ہیں دین فروشی کر کے، یہ دلالی کھاتے ہیں امت کا وقار بیچ کر، یہ دلالی کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کی، یہ دلالی اور ٹکے کھاتے ہیں پاکستان کی
जो है वो चीजों को गिरवी रखकर। ये आपके मुल्क के सबके नहीं है, ये भेड़िए है, भेड़िए। ये हर मौसम में आते हैं आपके साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए, कभी खत्म नबूवत पे डाका मारकर, कभी IMF को अपना बाप समझकर, कभी कुछ कर कभी कुछ करके। ये 4 नंबर गेट की पैरावार है ये तमाम के तमाम लोग। मेहरबानी करें, जब भी कभी वोट देने की बात आए तो अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को देखिएगा। सुभान अल्लाह। वोट तो देना बदली आपने अपनी करनी है। आपको जो मंजूर नजर है आपने उसी गीत गाने हैं। जिसने आपको 2-4 हज़ार लगा दिया तो आप जो है वो सारा साल तीसरे चाय के प्याली में खिला दी तो सारी जिंदगी, और उसके बाद जिसने एक बिरयानी की प्लेट खिला दी तो उसके दिन रात गिन जाते हैं। मुझे बताइए ये चाय की प्याली कहा, एक जो है वो बिरयानी की प्लेट कहा, वो 2-4 हज़ार रुपया, वो जो गुम्बद खतरा कर वकील के लिए कायनात बनी है, वो जब रोज उसका समझा खाते हो तो उसको कब जानना है आपने? बोलिए, बात तो समझ ले मेरी, बातें बड़ी तल्ख है लेकिन ये बातें हैं हकीकत। ये जो बातें कर रहा हूं ये ख्याल है अबू बकर की, ये सोच है उनके आदम की, ये किरदार है उस्मान गनी का, ये शुजाअत है मौला अली की, ये प्यार है बिलाल हबशी का, ये वफा है सुलेमान फारसी की, और ये ज़ैद हबीब बिन ज़ैद का जो है वो किरदार बोल रहा है मेरी बातों में। क्यों? इसलिए खत्म नबूवत पर बात करना ये सहाबा की सुन्नत है। खत्म नबूवत पर कुरान नाज़िल मेरे रब ने किया है। खत्म नबूवत पर बोलना ये ताबियों का शेवा है, ईमान वालों की पुकार है। और खत्म नबूवत पे जो है वो चुन चिढ़ाना और जो है वो आंखें चुराना, निगाहें झुकाना और घुम डालना नीचे और भाग जाना, ये उनका शेवा है जो जहन्नम वाले हैं। बोलिए, लोग कैसे हैं? मुमताज कादरी की बात ना करो, क्यों ना करे? वो कौन का लीडर नहीं? आप बोले मैंने बात करते नहीं, आप बेशक सुभान अल्लाह कहे या ना करे, मैंने बात वही करने की मैंने तैयारी की। मुमताज कादरी की बात ना करेगी, क्यों ना करे? वो कांस्टेबल तो है लेकिन हमारा यार तो है। तुम उसे पुलिस वाला समझते हो, मैं उसको मुस्तफा का दीवाना समझता हूँ। अमर सीने की बात न करो, मैं क्यों ना बात करूं? वो नौजवानों के रोल मॉडल नहीं है। मुझे बताइए, वो नौजवानों के ईमान को हरारत देने वाला नहीं है। मुझे बताइए, इल्म-ओ-दीन की बात न करो, क्यों ना करे? इल्म-ओ-दीन अगर निज़ार में चला गया है उसकी छुरी बाहर ही है। क्यों नहीं? इल्म-ओ-दीन की बात न करो, इल्म-ओ-दीन की बात क्यों ना करे? सुबह फांसी थी, रात 12 बजे कमरे में रोशनी आने लगी। कर देते हैं बात, ताजदारे खत्म को दोबारा लगाने वाला इल्म-ओ-दीन सुनिए। जब कोई उनके घर पे आता है ना तो शादी क्या आता फरमाते हैं, ये सुनिए क्या मर्तबे देते हैं, सुनिए। रात 12 बजे कमरा रोशन हो गया, चिराग बंद है, सुपरिटेंडेंट कहता है पता नहीं यार ताला लगा हुआ है, अंदर कोई गया नहीं, अंदर ऐसी चीज भी नहीं, रोशनी अंदर कैसे आ गई? कहते हैं रात के 2 बजे। कहते हैं मुझसे रहा ना कहता, आगे बड़ा देखा इल्म-ओ-दीन कमरे में नहीं है, इल्म-ओ-दीन कमरे में नहीं है। कहते परेशान हो गया, सुबह फांसी मेरे गले में होगी, मैं तो जेलर हूँ, मैं तो रखवाली कर रहा हूँ। कहते रात के 4 बजे रात कमरे में आ गया, राजी कमरे में दरवाजा खोला, कहता मैं कदमों में गिरा, कहा पहले मैं रोज रात को देखता था कि तेरे साथ कोई बातें करता था, मैंने कहा अकेला कमरे में होता है, पता नहीं कौन बातें करता है। इल्म-ओ-दीन कहता है तू हैरान तो हुआ होगा बातें कौन करता है? कहा मुझे बता, मैंने दिन की नौकरी किया, बातें मेरे साथ वही करते हैं। मैंने दिन के नाम पे राजपाल को मारा है, मैंने दिन के नाम पर अपनी 21 साल की कुर्बानी देने के लिए तैयारी की है। मेरे साथ वही नबी बातें करते हैं आकर, कभी अबू बकर मेरे साथ बात करता है, कभी उस्मान गनी बात करता है, कभी मुस्तफा का फारूक आजम बात करता है, वो कभी मौला अली आके मेरे साथ बात करता है। कहा अली, कहा इल्म-ओ-दीन बता, सच बताना अब कहाँ गया था? रात के 12 बजे मेरे कमरे में अली पाक आए, मेहरबानी करे हाथ जोड़ता हूँ, बोले तो सही आओ। मेरे कमरे में कौन आया? अली पाक आए। अली पाक के हुस्न का नूर इतना था मेरा सारा कमरा ही रोशन हो गया। कहा 2 घंटे मेरे साथ बैठ के बातें की बोले अली ने, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरे साथ बातें की बोले अली ने।
کہا حکم فرمائے سر تسلیم خم ہے غلام کا. کہا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہو. کہا پیارے علی آقا سے کہیے میں دنیا کو کیا کرنا ہے, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. بابو کو کہا چلو پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آخر یہ پیغام حضور خود سناؤ. علی پاک مجھے حضور کی بارگاہ میں لے گئے. ادھر ابو بکر ہے, ادھر عمر بیٹھے ہوئے ہیں, علی پاک بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی مجھے لایا گیا. میرے محبوب نے کھڑے ہو کے میرا استقبال کیا. کہا صحابہ کھڑے ہو جاؤ, میرا بیٹا علم و دین آیا ہے. صحابہ کھڑے ہو کے مچل جاؤ, کھڑے ہو کر میرے بیٹے کا استقبال کرو, تمہیں پتا نہیں میرا بیٹا علم و دین آیا ہے. میرے محبوب نے پیار کیا, زلفیں سواری پیار کیا. علم و دین بتاؤ کہاں آنا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کے پاس. کہا ٹھیک ہے تم میرے پاس آنے والے ہو, تمہیں مبارک ہو, آج ہی لوگوں میں میرے پاس. سنیے 6 بجے فجر کی نماز کے بعد دھوبی گھاٹ جو وہاں پھانسی گھاٹ تھا وہاں لے کے جا رہے تھے. ہاتھ باندھ نے کہا ہاتھ نہ باندھو, میں ڈرنے والا ہوں. پیچھے ہاتھ باندھ نے کہا ہاتھ نہ باندھو. سر پہ کالی وہ پہناتے ہیں نا وہ تھیلا سا کالا سا. کہا یہ بھی نہ ڈالو. کہا یہ کیوں؟ کہا میں کوئی ڈر رہا ہوں, میں تو چوم کے گلے میں رسا ڈالوں گا. وہ والا کوئی ایک بندہ آگے بڑا تو رسا خود ڈالنے لگا علم الدین گلے میں. خود فرمایا چھوڑ دے, یہ میں خود ڈالتا ہوں. کہا علم الدین کی پھر یہ خودکشی ہوگی. کہا زبان سنبھال, تیرا مذہب عقل والا ہے, تیرا مذہب عشق والا ہے. سبحان اللہ. تیرا مذہب علم والا ہے, میرا مذہب عشق والا ہے. تو کہتے خودکشی ہوگی. کہا میں جس کے نام پہ یہ پھٹا ڈال رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا, آمینہ کلام سلامی میرے سامنے کھڑا ہے. آمینہ کلام مجھے سلامی دینے کے لیے, مجھے محبت کرنے کے لیے, مجھے رحم و رسید کرنے کے لیے, مجھے پکڑنے کے لیے اور مجھے محبت کرنے کے لیے وہ تو سامنے کھڑے ہیں. آمینہ کلام ختم نبوت پر کام کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے. ختم نبوت پہ بولنا ہی بڑی بات ہے اس دور میں صاحب. کیوں؟ ختم نبوت پہ میدان عمل میں نکلنا بڑے دور کی بات ہے. میری بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. ختم نبوت پر میدان عمل میں نکلنا بڑے دور کی بات ہے. اور اس گئے گزرے دور میں سوشل میڈیا پہ, بازاروں میں, چوکوں میں بس ختم نبوت کا بولنا ہی بڑی بات ہے. کیوں؟ اس لیے مجھے بتائیے گرفتاریاں نہیں ہو رہی. کانفرنس ہوتی ہے تو گرفتاری ہوتی ہے. سوشل میڈیا میں ختم نبوت کی بات کرتا ہے اسے گرفتار کر دیا جاتا ہے. یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. یہ بازی ختم نبوت کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے تو کتنے مجاہد مارے. میں اگر اس کو تھوڑا سا بنا کے پیش کروں, یہ بازی ختم نبوت کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے خادم نکلے گا تو کتنے پہلے مارے. یوں جی, ہر گھر سے ساتھ نکلے گا تو کتنے ساتھ مارو گے. ہم تو اس کی بات کریں گے